للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ آیت مبارکہ 34 نمبر آیت مبارکہ ہے اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں معاشرے کے وہ اپنے گھروں کے عورتوں کے اوپر نگران ہیں، سربراہ ہیں، قوام ہیں۔ کیوں ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو فضیلت دی ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ایسی بات باپ کے لیے تو ارشاد نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کسی اور اعتبار سے ماں کی فضیلت کہ ماں کی جو دعا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور ماں کی دعا اولاد کے حق کے اندر قبول کی جاتی ہے، اور اللہ نے اگر اپنی نرمی اور اپنی رحمت کا مماثلت اگر بیان کی ہے کسی کے ساتھ تو کمپیریٹیولی وہ ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب رحمت کا تذکرہ ہو تو ماں کے اندر جو رحم ہے، محبت ہے اولاد کے لیے، وہ اور نوعیت کی ہے، اس کا مقابلہ باپ کر ہی نہیں سکتا، جان لیجیے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایگزامپل کئی دفعہ میں نے دی ہے کہ اگر ایک ہی گھر کے میاں بیوی 2 افراد اگر جاب کرتے ہیں تو اسی گھر سے جو ہے وہ میاں صبح جاب کے لیے نکلا ہے، وہ کیا کرے، بیوی کو ملا، بچے کو پیار کیا جو اس کا بیبی ہے، اور ہو گیا، اس کے بعد انہیں نہیں فون کر کے پچھو پوچھنا بھی گھر کا کی حال ہے۔ اور ویئر ایز اسی گھر سے ایک عورت بھی نکلتی ہے جاب کے لیے، اور وہ اپنے بچے کے بارے میں کتنی کانشیس ہوتی ہے، وہ کسی بیبی سیٹر کو بچہ دے کر جاتی ہے، وہ دفتر میں پہنچنے سے پہلے کال بھی کر لیتی ہے، بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، سویا ہوا ہے تو اٹھ گیا کہ نہیں اٹھا ہوا، اس کا ڈائپر چینج کیا۔ وہ ایک دن میں گھر میں واپس آتے تک وہ 7-8 گھنٹے رہتی نوکری میں ہے، دھیان اس کا بچے میں رکھتا ہے۔ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہو گیا ایسے بازو شام نہیں ہونا انہیں۔ تو یہ ایک مختلف معاملات ہیں۔ تو اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر کیٹاگرائز کر کے مطلب ان کی فضیلت مختلف کی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حق مہر ادا کرتے ہیں عورت کو حاصل کرنے کے لیے، عورت کے ساتھ نکاح کے لیے حق مہر کا ادا کرنا۔ بما انفقوا من اموالهم، اب مرد کی خوبی کہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، عورت کی کیا خوبی ہے؟ عورت کی خوبی سنیے، فالصالحات، اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے، قانتات، جو فرما بردار رہے اپنے بندے کی۔ بس یہ لائن ہے جن کو ریڈ لائن، یہ ریڈ لائن، یہ جو عورت کے لیے اللہ نے بات بیان کی کہ اللہ کے نزدیک نیک عورت وہ ہے، فالصالحات قانتات، جو فرما بردار رہے اپنے خامد کی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ اس کی فرما برداری ہے۔ مرد کی سب سے بڑی خوبی قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس کا نمازی ہونا ہے۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ نمازی ہونا۔ وہ اللہ نے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں مرد وہ ہے، مومن وہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج معاملہ کیا ہے؟ مرد نماز پڑھنا نہیں چاہتا، عورت فرمانبرداری اختیار کرنا نہیں چاہتی۔ سیدھی جڑی گل ہے، یعنی دونوں کی خوبیاں کمال ہے، لیکن دونوں ہی اپنی خوبیاں نکمے، دونوں ہی اپنی خوبیوں میں فیل۔ مرد نمازی نہیں ہے، عورتوں کی فرمانبردار نہیں ہے، گل برابر ہو گئی۔ جبکہ یہ دونوں کی الگ الگ خوبیاں بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اچھی عورت پتہ کون ہے؟ اچھی عورت، آپ نے فرمایا اچھی عورت یہ ہے اذا نظرت علیہا سرت، اچھی عورت وہ ہے کہ مرد اس پر نظر ڈالے اور خوش ہو جائے، اے نہیں کہ انہیں ہر ویلے گلیاں شکویاں دی پانڈی بنی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل اس حدیث کو میں آپ کو جدید انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک عورت ہے جو سارا دن گھر رہتی ہے، اور اسپیشلی وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اس نے سارا دن گھر میں بڑے سارے پرابلم فیس کیے ہیں،
ساس کے ساتھ بھی اونچ نیچ ہو گئی، ایک ننان رہتی ہے تو بھی اونچ نیچ ہو گئی، موٹر خراب ہو گئی، بچہ گر گیا، اس نے کئی پرابلم، اب وہ بھری پڑی ہے پرابلم کے ساتھ کہ شام کو میاں صاحب گھر آئے، اب انہوں بھی نہیں پتا کہ میاں باہروں کہڑی ٹینشن چایا، پاویں وہ بھی جھاڑا کھا کے آیا ہوئے اپنے باس کو، وہ بھی باہر کہڑا کہ بھول کی صحیح تے بیٹھا، وہ بھی تو کہیں جاب کر رہا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جھاڑے کھاتا ہے یا باس کی جھاڑے، وہ بھی تو بیچارہ کچھ نہ کچھ فیس کرتا ہی ہے نا باہر۔ اب عورت نے بھی کچھ چیزیں فیس کی ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بیل دے گھر کی تو دروازہ کھول دیا ہی بوئے تے ہی ساریاں گلاں عورت کر دے، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ، یہ گھر صرف میرا تھوڑی ہے، آپ کا بھی، یہ بچے میرے تھوڑی ہیں، صرف آپ کے بھی ہیں، آپ کو ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اور یوں اور وہ۔ اگر عورت یہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مزید لڑائی کی صورت میں۔ اور اگر اذا نظرت علیہ سراتو، ویلکم ود اسمائل، وہ کر لے، ویلکم کرے خوبصورتی کے ساتھ اور اسمائل کے ساتھ، تو آتے ہی اس کے سامنے کھانا رکھے اور بیٹھ کر ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے باتیں بتاتی رہے، ادھے مسئلے تھے اتنی سالو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور آدھے بات سننے کے بعد باقاعدہ سالو ہونے لگے۔ تو یہ ہے خوبی کے اذا نظرت علیہ سراتو، مرد عورت کے اوپر نظر ڈالے، مرد خوش ہو جائے، یہ عورت چنگی ہے، یہ ایک بہترین عورت ہے۔ اذا نظرت علیہ سراتو، اور اپنے خامد کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خامد کی فرما بردار ہے اس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی جس سے چاہے گزر جائے۔ اطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما بردار، حافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی یعنی اپنے جسم کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اور وسامت شارہا، رمضان کے روزے رکھنے والی، اور وصلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھنے والی۔ 4 خوبیاں جس عورت کے اندر پائی جائیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں جس سے چاہے گزر جائے۔ سنیے عورتوں کی خوبیاں، فصال 8 مارچ دیاں بھی کہندیاں نے کہ سانو عزت اس قرآن کے مطابق ملے کہ آزادی سانو یورپ والی چاہیے، نیک اسی یورپ جیسی نیک ہونا چاہیے، عزت اسلام والی چاہیے جو اسلام دیتا ہے، اور لائبلٹی وہ جو ہے وہ عزت اور جو لائف سٹائل وہ ہمیں وہ چاہیے۔ فالصالحات، نیک عورت وہ ہے، قانتات جو فرما بردار ہے، حافظات للغیب، اور غیب کے اندر حفاظت کرنے والی، کس کی؟ 2 چیزوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت محافظ ہے اپنے خامد کے مال کی اور اس کے گھر کی، اس کی غیر موجودگی میں اس سے پوچھے بغیر خامد کا مال نہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ چک چک کے اپنے میکیاں نو دے آئیے، اپنا بھرا نو دیتا ہے، بہن نو بنتا ہے، پیو نو کھلاتا ہے، یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، نہیں، خامد کی اجازت کے بغیر اپنے سکے ماں باپ کو بھی مال دینا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، سکے ماں باپ عورت کے لیے، عورت اپنے خامد کے علم میں لائے کہ یہ پرابلم ہے، میں پیسے دینا چاہتی ہوں، حفاظت کرنے والی اب خامد کے مال کی اور اس کے گھر کی کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے گھر میں اس مرد کو داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا خامد پسند نہ کرتا ہو۔ بعض بیویوں کے کزن ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو نہیں اچھے لگتے، یہ جائے کہ رشتہ داراں شادی ہوئی ہوگی پھر بھی کوئی لیک سلیک ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، عورت بانپے کہ میرے خامد نو یہ ہونا پسند ہے یا نہیں پسند، اور وہ بالکل داخلہ بند کر دے اپنے گھر۔ اس کے لیے اپنا گھر اور اپنا بستر، اپنی عزت کا پاس اور حفاظت سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم یہ ہے۔ وہ اللہ نے بات کہی کہ حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنے والی، بما حافظ اللہ، جیسے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے ایسے اپنے خامد کی چیزوں کی، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، جدہ لاری جا رہی ہے کہ ہر ویلے گل پے گی، گل کراں گا تے گل پے جائے گی، گل کراں گا تے گل دی جان نہیں چھٹنی۔ تو جس عورت سے ڈر ہو تمہیں، تخافون نشوزہن، نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو کہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بڑی موٹی گلاں دی تے خیر ہے، لیکن اگر کوئی حد سے بڑھ جائے عورت اور نافرمانی کی حد پار کر دے، فائزوہن، انہوں نصیحت کرو۔ اللہ نے یہی بات کی ہے، فائزوہن، پہلا کام انہوں نصیحت کرو کہ دیکھ دھیان رکھ ہے، بچے نے کارے عزت معاشرے دے وچ بہت کچھ ہو رہا ہے، جنہ کچھ اللہ نے دیتا ہے تے صبر کرنا، یہ ہے۔ فائزوہن، نصیحت کرو اس کو،
وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر اگر وہ تب بھی بات نہ مانے تو تو بستر الگ کر دو. انہوں نے کہا بھائی میں باہروں کھا کے آیا کرا گا، میری جیب پیسے ہے نہیں، تو میرے واسطے روٹیاں ہڈیاں پکاؤں دی تو کوشش بھی نہیں کرنی، تے نہ ہی تو میرے کو کپڑے استری کرنے نے، تو بھی بڑے نے میں پیسے دے کے 4 دن پیسے دے کے کرا لو، 4 دن بستر بھی الگ کر لو، بستر بھی الگ کر لے اس سے، فی المضاجع، سونے کے بستر ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا ہے اللہ نے کہا کہ اس کو مارو. جدھر دور چیتے اے مارن والے تسی بچنا ہی ہے، ادھر نہیں تسی ہونا. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو. مارنے کی بھی تشریح آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ مارو کہ نشان پڑ جائے، منہ پر نہ مارو. ایون کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسواک، اب مسواک نہ کوئی کنا بھی زور کے مار دے تے کنی کو بچ جائے گی، یہ نہیں ڈانگ چکنی ہے، یہ نہیں کوئی اور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے تشبیہ دی کہ ایڈی کو مسواک کنی بھی زور کے مارو تو کنی کو بچ جائے گی. تو اتنا کی مارنے کا حق مرد کو دیا ہے. یہ مارنے کا حق اس الرجال قوامون کے تحت ہے کہ مرد نے اپنا گھر سنبھالنا ہے، بھاویں وہ جائے مرضی سنبھالے. وہ مرد یہ جڑا اپنا گھر سنبھال جائے، اپنے بچے سنبھال جائے. آج کوئی مقابلہ نہیں، آج پراواں نال کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے. 20 سال بعد کہ کدا پتر کنا کامیاب ہے، اتنے جا کے گل بننی. انہیں اپنا گھر سنبھال لیا تو انہیں نہیں سنبھالیا. یہ بات آج پلے باندھ لیں. آج پیسے کا کوئی مقابلہ نہیں. پیسہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ یہ ہے کہ کدی اولاد کنی کامیاب ہے، یہ 20 سال بعد پتہ لگے گا. تو یہ بات جان لیجئے، گھر سنبھال لے، اپنی اولاد سنبھال لے، اپنی بیوی سنبھال لے، تو اس کے لیے اس کو مارنے کا اختیار ہے. جیسے کہ گورنمنٹ میں اختیار ہے اپنی گورنمنٹ چلائے، ہمیں تو بہت ہی مار دی تھی، اتنا مار دی تھی کہ ترس بھی نہیں آ رہا، حد سے زیادہ. تو جو حاکم ہے اس کو یہ اختیار ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو، تجھے بچنا ہی ہے اس گل تو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں، مان لیں، بندیاں بن جان، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر دوبارہ انہوں نے ایویں چڑھائی کرنے چکنا چ، پھر دوبارہ گلاں نہیں لبنیاں، دوبارہ لڑائی کے بہانے نہیں تلاش کرنے، مزید انہوں وہ دی عزت نفس نو مزید کچلن دی کوشش نہیں کرنی. بس ایک دفعہ. اور مرد جڑا ہے وہ سوری چھتی کر لیندا ہے، عورت کو سوری دی توقع نہیں تسی کرنی. جے وہ تہاڈیاں گلاں سن کے چپ کر گئی، وہ کو سوری کرانی نہیں کہ تو سوری کر، انہیں کرنی بھی نہیں. لہذا جان لیجئے سوری کما کے مرد دے اوتے ہی ہونی. ہاں اگر وہ چپ کر کے تہاڈیاں گلاں سن لے تے سوری ہے، وہ دی خاموشی سوری ہے، بجائے کہ تسی انہوں منہ چکڑواؤن دی کوشش کرو دباؤ دے نال. اے نہیں بس ٹھیک ہے، تسی انہوں گلاں سنانیاں، وہ چپ کر گئی، انہیں تہاڈیاں سن لیاں، یہ سوری ہے بس. وہی اللہ نے کہا کہ پھر تسی مزید زیادتی جو کوئی راہ تلاش نہیں کرنے، جان بوجھ کر بات سے بات نکال کر تانے اور پرانے تانے دے کر دوبارہ لڑائی دا آغاز تمہیں نو دوبارہ آگے بناؤن دی کوشش نہیں کرنا. ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک کہ اللہ بہت بلند ہے، وہ بھی تے اتنا عظیم ہے کہ تہاڈیاں بھی بڑیاں ساریاں برداشت کرتا ہے، تے تسی بھی عورتیاں کر لو، وہ ایڈا عظیم ہے کہ تہاڈیاں روز برداشت کرتا ہو. اللہ رب العالمین اگر ہماری جو کرتوتے ہیں، ایسے جڑے بڑے پکے مسلمان ہیں، اللہ کو غصہ آ جائے تو 1 منٹ دے وچ صفائی ہو جائے، بندہ کوئی نہ نظر آئے، نہ مولوی نہ ہم، جتنے ہم حد سے گزرے ہوئے. تو اللہ بھی بہت علیم ہے، بہت بڑا ہے، جو تمہاری چیزوں کو اور باتوں کو برداشت کرتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق، دوبارہ ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی کا. اگر بندے نو ڈر ہوئے کہ ساڈے درمیان لڑائی بڑھ جانی ہے، پھر وہ مارن تک نہ جائے، بلکہ پہلے ہی کی کرے. اللہ نے آگے بات، اگلی بات سٹیپ بائی سٹیپ بات. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی دا اندیشہ ہے کہ گل اتنی ود گئی ہے کہ ہن نصیحت دے نال اور بستر الگ کرن دے نال گل نہیں بننی ہے، گل ود گئی ہے تے ماریا تے مزید گل پہ جائے گی، تے پھر کی کرو تسی؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تے سدو عورت دے گھر والوں دے وچوں ایک حاکم، وہ پیو نو سد لو، بھرا نو سد لو، جو انہاں دا کوئی بڑا تانوں سمجھ آندا ہے. پھر تسی آپ ڈائریکٹ عورت نال گل نہیں کرنی کیونکہ تسی پورے نہیں آ سکتے، یہ پکی گل ہے. پھر تسی سدو او دا گھر والا، اور ایک بیٹھے تمہارے گھر والا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور ایک بیٹھے آپ کے گھر سے بھی، دونوں کے گھروں سے ایک بندہ بیٹھے، ایک بندہ بیٹھے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین دیکھے اصلاح کہ ہاں یہ واقعی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی، اور آ گئے نے جتھے اسی انہوں نے کھچ کے لیا چاہتے ہیں وہاں آ گئے ہیں، تو پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی تمہارے درمیان موافقت
ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕਮ ਸੱਦ ਵੀ ਲਏ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ تو نتیجتاً پھر اللہ بھی تھوڑے درمیان موافق پیدا نہیں کرے گا۔ ہاں اپنے اندر اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے، دو حاکموں کے درمیان ایک دوسرے کو مزید جھوٹا کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرنا، دونوں طرف جو غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے بیٹھنا، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھنا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ پھر اللہ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تمہارے درمیان موافقت، ہمدردی اور باہمی کوئی چیز پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ علم والا ہے اور خبیر ہے، علیمن خبیرہ، علم والا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ فاعبد اللہ، آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ